السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی اور کس طرح سے نیت کرنا ہے، یہ پوری تفصیل اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ عام طور سے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی خامیاں، کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نیت ٹھیک سے نہیں آتی ہے، تو کوئی فرض اور سنتوں کی نیت کرنے میں مسٹیک کر دیتا ہے، تو کوئی بندہ وہ اس میں کون سی صورتیں پڑھنا ہے اس میں بندہ مسٹیک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت اچھی طرح سے اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ ہے کیا۔ دیکھیے، جو نیت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے بندہ نیت کرے گا، اور نیت ہے کیا؟ اگر میں اس پر حدیث پیش کروں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو بخاری شریف میں سب سے پہلے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ زبانی طور پہ نیت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، یا عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں، 2 رکعت نماز سنت منہ میں کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یا فرض کے لیے نیت باندھیں گے، نیت کرتا ہوں میں، کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ اور اگر مرد حضرات امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے تو کہیں گے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کے وہ نیت باندھیں گے۔ لیکن یہ جو زبانی طور پر نیت کہنا ہے یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ جو نیت اصل نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے، جو میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم نماز فجر پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہ نیت ہو گئی۔ آپ کا فجر میں اٹھنا یہی نماز کی نیت ہے، آپ کا نماز کے لیے وضو کرنا یہی نیت ہے نماز کی۔ تو آپ آئے، بہرحال کچھ لوگوں کو تشفی نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو پھر اگر زبانی طور پہ کوئی بندہ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ اس طرح سے جو میں نے بتایا آپ کو کہہ سکتا ہے، کہہ کے نیت باندھ لیں اللہ اکبر کہہ کے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس میں کچھ لوگ وہی قل هو اللہ احد، وہی انا اعطینا سورہ کوثر، انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پہلی رکعت میں سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری ترتیب بگڑ جاتی ہے، کیونکہ سورہ کوثر چھوٹی سورت ہے، سورہ اخلاص سورہ کوثر سے بڑی سورت ہے۔ اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر پڑھیں گے تو بھی ترتیب بگڑ جائے گی۔ جب اس لیے بگڑ جائے گی کیونکہ ترتیب جو تحریری طور پر جو قرآن کی ترتیب ہے نا، ترکیب کے اعتبار سے وہ پہلے آنے والی سورت انا اعطینا سورہ کوثر ہے اور بعد میں آنے والی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے، جبکہ نماز میں ترتیب آپ کو برقرار رکھنا پڑے گی۔ پہلی رکعت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بڑی اور پہلی سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں چھوٹی اور بعد میں آنے والی سورت کو پڑھیں۔ تو اس لیے چند صورتیں، بڑی صورتیں ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر میں طویل صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، لمبی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو عام طور سے جو عام لوگ ہیں ان کو صورتیں بڑی یاد نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو کون سی پڑھنا چاہیے؟ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس صورت کو یاد کر لیجئے، یا یہ بھی نہیں یاد ہے تو پھر کم سے کم سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہلی رکعت میں اس صورت کو، اور دوسری رکعت میں پھر اس کے بعد کوئی کسی صورت کو بھی آپ پڑھ لیں، چاہے آپ سورہ قریش پڑھ لیں، پھر چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، کم سے کم اتنی بڑی صورت ہم لوگوں کو تو یاد ہونی ہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ سنت پہ عمل ہو جائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صورتیں پڑھنے کا فجر میں حکم دیا ہے۔ تو زیادہ بڑی نہیں تو کم سے کم ان صورتوں کو ہی یاد کر لیں۔ تو پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی جائیں گی، اور جو فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ سنتیں موقدہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا، تو اس لیے ان سنتوں کو پڑھنا بالکل نہ بھولیں اور ان سنتوں کو ضرور پڑھیں۔ اور اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہ پڑھ سکے اور جماعت میں شامل ہو جائے کوئی مرد، اور اس کے بعد پھر بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، پھر سورج نکلنے کے بعد پھر جب اشراق کا ٹائم ہونا تو پھر ان سنتوں کو ادا کرے، تو اس لیے اتنی زیادہ سنتیں ضروری ہیں۔ تو پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوک
کا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔